الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بہت ہی احترام کے لائق اور بہت ہی باسعادت اور خوش نصیب دولت کے اور دولت ایمان کے دھنی اور غنی بزرگوں، ساتھیوں، ملت کی ماں اور بہنوں اور قوم کے عزیزوں اور نونہالوں، دنیا میں اللہ جل شانہ نے بہت سی حقیقتیں اور بہت سے حقائق ظاہر فرمائے ہیں اور اللہ جل شانہ نے بہت سی چیزوں کو عارضی بھی بنایا ہے اور ان حقائق کے مقابلے میں بہت سی باطل چیزیں ہیں. باطل کی بھی بھرمار ہے اور حق بھی اللہ جل شانہ نے، اللہ حق جل شانہ نے
جو سراپا حق ہے اس نے حق بھی بہت سارے بنائے ہیں اور متعین فرمائے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ باطل اتنا زیادہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس باطل کے پیچھے بھاگنے والے کتنے زیادہ ہیں، اس باطل میں الجھ جانے والے کتنے لوگ ہیں، اور کتنے عقل مند ہیں جو حقائق پر نظر رکھتے ہیں، اور حقیقتوں میں بھی جو سب سے اٹل حقیقت ہے اس پر ان کی نظر کتنی زیادہ ہے۔ ان حقائق میں سے ساری دنیا جانتی ہے کہ سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی جس کے بارے میں ہر آدمی کو یقین ہے کہ وہ آ کر کے رہتی ہے، اور وہ آتی ہے اور لے کر کے چلی جاتی ہے۔ حقیقتیں بہت سی ہیں جو وہیں پڑی رہتی ہیں، اور اس کے اثرات ہم اپنی زندگی میں ظاہر کریں نہ کریں، اور وہ حقیقت اپنے آپ کو بنوا لے یا نہ بنوائے، لیکن کچھ حقیقت ایسی ہے یا حقیقتیں ایسی ہیں جو منوا لیتی ہیں، اور تنہا ایک حقیقت ہے جو اپنے آپ کو حقیقت مانتی ہے اور منوا بھی لیتی ہے، اور اسی کو بلا تفریق مذہب بھی، مسلک بھی، فلسفی ہو یا ایک عام جاہل انسان ہو، دنیا کا بڑا بدعوان ہو یا یہ کہ دنیا کا سب سے بدھو اور احمق انسان ہو، یکساں طور پر اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ ہے حقیقت موت۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ کل من علیہا فان، اس زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں۔ کل من علیہا فان، اس زمین پر جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی، سب پر موت طاری ہوگی، سب کا خاتمہ ہوگا، اور سب یہی ندا اور صدا لگا رہے ہیں جس کو سب سے زیادہ لگانا چاہیے تو اس کو چھوڑ کر کے، اور جن کو کوئی جواب دہی نہیں ہے بسا اوقات، ان کو چھوڑ کر کے یہ ساری چیز آخر فنا، آخر فنا، آخری چیز سب پکار رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ میں فنا کے ہاتھ اتر جانے والا ہوں، میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہوں۔ دنیا کے بارے میں فلاسفہ کہتے تھے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ فلسفہ جب پڑھتے تھے ہم لوگ تو پڑھایا جاتا تھا کہ العالم متغیر، جس چیز کے اندر دیکھو کہ بدلاؤ آ رہا ہے وہ تغیر کو قبول کرتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ جان لو کہ یہ دنیا بھی متغیر ہے، اور ہر چیز جس میں تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے وہ حادث ہے، اس کو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ جل شانہ نے وہاں فرمایا، اور دوسری جگہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس، ہر جان کو، یہاں خصوصی ہے، فنا تو عام طور پر، اور ہر چیز کی ایک جان ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے، لیکن انسان اور جاندار کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ کل نفس، ہر نفس، ذائقۃ الموت، موت کا مزہ اسے چکھنا ہوگا۔ اب یہ مزہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بس زبان پر تھوڑی سی چیز رکھی چکھ لیا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سے قرآن کی آیتیں ہیں، حدیث کی آیتیں ہیں، اور کبھی کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہو تب سمجھ میں آئے گا، اور اس کو بھی وہاں سے اس کا برزخ کا قیامت شروع ہو جاتی ہے، اور قیامت کا اور قبر کا بھید کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے غیب پر، جیسے اللہ پر غیب انجانے بلا دیکھے آپ ایمان لے آتے ہیں، اسی طریقے سے اس پر بھی ایمان لے آئے۔ تو قرآن میں بہت سی معلومات ہیں، اور حدیث پاک میں بہت سے معلومات ہیں، اور سلف صالحین سے بہت سے واقعات اور بہت سے کرامات اور معجزات بھی منقول۔ اس پر جس کا یقین ہے وہ مان لیتا ہے۔
اللہ جل شانہ فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، اور وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، یہ موت آتی چلی جاتی کوئی مسئلہ نہیں تھا، جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ موت آئے گی چلے جائیں گے، موت آ رہی ہے لوگ جا رہے ہیں، روز روز کا یہ سلسلہ لگا ہوا ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کی زندگی میں سب سے بڑی حقیقت ہے وہ یہی موت ہے، اور موقع ملا تو بتائیں گے کہ سلف کے ہاں اس موت کی کیا حقیقت تھی اور اس کو کیا جانتے تھے، کیسے پہچانتے تھے، موت کو ان کی زندگی میں کیا مہتو تھا اور کتنا اہتمام تھا اس کے سلسلے میں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی کے پورے نظام کا اور پورے جو کچھ ہم زندگی میں برتتے ہیں اس کا معال اور انجام اسی موت کے ساتھ، اسی لیے ویسا ہی ہونا چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ موت کیا ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ موت گھنٹی بجا کے نہیں آتی ہے، اچانک آتی ہے، کبھی بھی بتا کے نہیں آتی کہ ابھی میں موت نہیں یقین ہو تو جا کر کے دیکھیے ان لوگوں سے جو 10 سال سے بستر مرگ پر کتنے لوگ کہہ چکے، لکھ چکے، ان کے اعزاء و اقارب بتا چکے کہ فراش وہ اس بسترے پر پڑے ہوئے ہیں جس کو موت کا بسترا کہا جاتا ہے، وہ 10 سال سے زندہ ہے، اور وہ جس کے بارے میں ایک لفظ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، اس کی رانا جوانی اور اس کے بچپنے کی کہانی ابھی شروع نہیں ہوئی تب تک وہ چلا جاتا۔ تو یہ موت گھنٹی بجا کر کے نہیں آتی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کو بتایا نہیں ہے، لیکن جانتے سب ہیں کہ یہ آنے والی ہے۔ تب جب گھنٹی بجا کے نہیں آئے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑی حقیقت کے لیے ہر وقت انسان تیار ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسی لیے تیار رہنے کے لیے بتایا ہے کہ موت آنی ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو انما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اب جو یہ موت آئی ہے تو اس کے بعد اصل حساب کتاب شروع ہے، اب تم کو بدلہ دیا جائے گا، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگر تم نے بھلا کیا ہے، بھلائی کے راستے پر چل رہے تھے، ایمان کے راستے پر تھے، اخلاقیات کو تمام کر رہے تھے اور مقصد حیات انسانی کو پہچان کر کے اس زندگی کو جی رہے تھے، تو کیا ہے تمہارے لیے بہت زیادہ اجر ہے، اتنا اجر ہے تم تصور نہیں، توفونا بہت بڑھا کر کے دیا جائے گا تمہیں۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو شر کرتے ہو، جو برائیاں کرتے ہو، جو اللہ سے غفلت برتتے ہو، اس موت کو بھلا دیتے ہو، تو اس کا پورا تم کو بدلہ ملے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ کے کسی پیروی سے کچھ عذاب میں کمی کر دی جائے، کچھ مدت، حتیٰ کہ وہ جو عمر قید کی سزا ہے اس میں کچھ ڈھیل دی جائے، کوئی اور طریقہ آ جائے، کوئی اور سفارش ہو جس کی بنیاد پر کمی کر دی۔ توفون اجورکم یوم القیامہ، ایک دن ایسا ہے کہ سب ہاتھ کھڑے کر کے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم شأن یغنیہ، کہا کہ اس دن تو ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بھائی سے بھاگے گا، ماں بچے سے، بیٹے سے بھاگے گی، باپ کہیں سے کسی طریقے سے اپنے رشتے کو کسی بھی طریقے سے کوئی رشتہ ثابت کر رہا ہو تو اس کے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بیٹے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، جن کے لیے سارے تگ و دو ہے اور جس کو ہم دنیا کا سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہاری مال اور تمہارے اولاد جس کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تم کو کڑی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ تم دشمنوں کو کہتے ہو کہ وہ تم کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، وہ مصیبتوں میں تم کو مبتلا کر رہے ہیں، سب سے بڑی آزمائش یہ ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا دھچکا اور سب سے پہلا اٹیک جو کسی کی طرف سے ہوگا وہ اپنوں کی طرف سے، یا پھر وہ دیکھتے ہی بھاگے گا، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، اور حتیٰ کہ بیٹے بھی، وہ فصیلتہ التی تؤویہ،
اور وہ کنبہ، وہ خاندان، وہ مسلمانوں کا محلہ، وہ ہندوؤں کا علاقہ جہاں وہ بھاگ کر کے جا کر کے جان میں جان اس کی آتی ہے، کہا کہ یہ سب اس دن الاخلاء بعضهم عدو بعضهم لبعض، کہا کہ ہر دوست، جگری دوست سب سے بڑا دشمن ہو کر کے تمہارے سامنے آئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں کسی سے بھی دشمنی مت کرو، اور کسی سے دوستی کا وہ حق ادا نہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس نے جو حق پیدا کیا ہے اس کے علاوہ کوئی حق ہے تو تمہاری دوستی اور دشمنی ناقابل قبول ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. شیطان کے بارے میں کہا، ابلیس کے بارے میں فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، صرف ایک دشمن ہے جس کو تم دشمن بنا کر کے تم کو رکھنا ہے. دنیا میں کسی کو سے بھی دشمنی مت کرو، ایک لمحے کے لیے بھی ذرہ برابر بھی اپنے دل میں کینہ مت رکھو، اس کے لیے تم تیاری کیے رہو ہر گھڑی. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہوئے اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جب سب ہاتھ کھڑے کر لیں گے اس وقت تم کو پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، دیکھو کامیابی دنیا میں ڈھونڈتے ہو، اس دنیا میں دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، ساری دنیا اسی کے پیچھے لگا رکھی ہے، سارا ہم و غم اسی کے ساتھ چل رہا ہے، تو سن لو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کے آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں پہنچ گیا، فَقَدْ فَازَ، تو صرف ایک ہی چیز ہے جو کامیابی کا راستہ ہے. کامیابی بھی دنیا کے جتنی ترقی کر جاؤ یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. دنیا میں تم بڑی بڑی سلطنتیں اور حکومتیں قائم کر لو، یہ ترقی کا راستہ نہیں ہے. دنیا کے اندر جتنے مال اور دولت اور رعب اور دبدبے کہ تم مالک ہو جاؤ، یہ کامیابی نہیں ہے. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے اور تم اس کے پیچھے اس شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اللہ رب العزت فقط فاز، جو جنت والا کام کر لے گیا وہ کامیاب ہے، جو جہنم سے بچنے کا اپائے کر لے گیا وہ کامیاب ہے. یہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اب اس سب بتانے کے بعد اس کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی یہ پوری کی پوری زندگی، یہ پورا کاروبار حیات زندگی، یہ جو کچھ ہے تمہارا کیا ہے؟ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ایک تو یہ چھوٹی سی پونجی ہے، بہت چھوٹی سی، اور یہ اس سے زیادہ بے اعتبار پانی کے بلبلے سے بھی، جس طرح سے موت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس زندگی کی حقیقت پانی کے بلبلے سے زیادہ نہیں ہے. پانی آسمان سے گرا اور بلبلہ بنا، ابھی آنکھ آپ کی پوری ٹھہری نہیں تب تک وہ چلا گیا، وہ بلبلہ ختم ہو گیا. کہا کہ یہ زندگی اس سے بھی زیادہ بے ثبات ہے، بے حقیقت ہے اور بے وزنی ہے. اللہ جل شان فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ، اور یہ متاع بھی کیسا ہے؟ یہ ایسا متاع ہے جو زائل ہونے والا ہے. چاہے جتنا بھی کر و فر نظر آ رہا ہو، کتنا بھی ہری بھری یہ دنیا نظر آ رہی ہو، جتنی اچھی نظر آ رہی ہو، جتنا تم کو مائل کرنے والی ہو، اور جس فلسفے سے بھی تم اس کو حاصل کرو، اس کو جانا تو ہے ہی، یہ ختم ہونا ہے. اور فرمایا کہ متاع الغرور، لیکن جو دھوکے کا سودا ہو، زندگی کا یہ سارا کاروبار صرف دھوکا ہو، تو پھر اس زندگی کا کیا حال ہے؟ اللہ رب العزت والجلال اس کو بیان فرماتے ہیں. اور موت کا مسئلہ یہ ہے کہ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی رہو، یدرککم الموت، موت آ کر کے وہاں رہے. تو اتنا اس کو کہتے ہیں، پہلے سلف کے ہاں کچھ چیز تھی، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے محل میں، بڑے بڑے بنکر میں جو حکومتیں بناتی ہیں. صدام نے 2 کام کیے تھے، ایک تو ایٹم بم اس کا پہلے ہی ختم ہو گیا تھا، اسرائیل نے پہلے ہی ختم کر دیا تھا، اور اس کے پیچھے بڑا شاہکانہ تھا، بڑا بہانہ تھا کہ وہ فلاں سے ایسے جاسوسی سے اور اس سے، وہ ایک کہانی جب کسی قوم کے خلاف رچنی ہوتی ہے، چاہے وہ عالمی عدالت میں پکڑ ہونے کا تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے، یا یہ کہ چھوٹے کوٹ میں جب کسی طرح کی جواب دہی سے انسان بھاگنا چاہتا ہے تو تانے بانے بنتا ہے.
साजिशों के जाल बिछाता है, सबूत इतने फराहम करता है कि वो वहीं दब करके हकायक दब करके रह जाए और उसी भूल भुलैये में वो उसी तफ्तीश में उसी में सारे हकायक दब जाते हैं। ये सिर्फ एक मीजान है, यही मौत का मीजान है। और मौत के बाद इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जो अदालत कायम होगी वहां दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वहां कोई जालसाजी नहीं चलेगी, वहां साजिशों के ताने बाने बिछाने का कोई, बल्कि इंसान सोच ही नहीं सके। उस वक्त फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, उस दिन तो इंसान हौलनाकी को देख करके इस कदर परागंदा होगा, इस कदर कल फराशिल मबसूस। तुमने इन परवानों को नहीं देखा है कि वो आग पर जब लिपटते हैं और टूटते हैं तो उनका कोई ठिकाना नहीं होता कि किस करवट गिरेंगे और वो आग पर गिर रहे हैं या ये शमा पर परवाने बन करके गिर रहे हैं, आग का शिकार हो रहे हैं या अपनी मतवाली जिंदगी के मगन में खो रहे हैं। उनको ये कुछ पता नहीं होता। उस दिन इंसान क्या होगा, सही माने में उसको हकीकत सामने आएगी। तो उस वक्त एक मरहला ऐसा आएगा, फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम। आज ये है कि उम्मते मुस्लिमा पीछे है, उसके जिम्मेदार हमारे लीडर है। आज उम्मते मुस्लिमा दुनिया के सबसे जिल्लत वाली जिंदगी गुजार रही है, मुस्लिम उम्मत ज़बा हो रही है, तो उसके जिम्मेदार उलमा हैं और उसके जिम्मेदार हमारी अवाम है जो उसको समझती नहीं है। माए हैं जिनके आगों से तरबियत में पल करके उम्मत के नौनिहालान परवान चलते हैं, हम उनके सर डालते हैं। हर एक आदमी दूसरे के ऊपर अपने गुनाहों का हिस्सा और अपनी कोताहियों और कसूर और हर तरह के जुर्म को दूसरे के सर डाल करके सुरखरू बनना है। वहां ये चीज चलने को नहीं है। फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम, यहाँ दूसरे से उगलवाया जा रहा है, दूसरे से कहलाया जा रहा है। वहां क्या होगा, इंसान जबकि हर इंसान, काफिर भी मुस्लिम भी, हर आदमी यौम तशहदु अर्जुलुहुम, एक मौका आएगा कि ये नहीं बोलेगा, इसका दिमाग खोलेगा और वो भागना चाहेगा, तो ये सब गवाही देंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा, फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम, अब किसी का कोई गुनाह किसी भी हैसियत से उसको नजर नहीं आएगा, सोचना भी गुनाह समझेगा जो दुनिया में सोचने की चीज। अब वो क्या कहेगा, एतराफ करेगा, बिज़म्बिहिम, हमसे ये गुनाह हुए थे। 2 कदम आगे बढ़ करके बताएगा कि रब्बुल इज्जत वल जलाल इस सोसाइटी की, इस जमात की, इस जमीयत की, इस मिल्लत की सारी ज़बू हालियों का तन्हा मुजरिम ये था। ये बच्चे के दिल में ऊपर से लेकर के नीचे तक, जब तक सबके दिलों में ये चीज नहीं होगी, ये नहीं होगा। क़यामत के दिन का क्या फायदा। दुनिया में तो अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं, वो एक वाकया लिखा है मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कि एक आदमी, एक जवान इतना उबाश था, मोहल्ले को बर्बाद कर दिया उसने, फिर उसने शहर को बर्बाद कर दिया, फिर उसने अपनी जमात और कौम को बर्बाद कर दिया, और एक ऐसा था कि उसकी बुराइयों की वजह से पूरा शहर और पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा। ऐसे मुजरिमीन के बारे में जानते हैं, मुख्तलिफ कवानीन हर दौर में रहे हैं। कहा कि इसको सब कुछ करो, देश बदर कर दो, मुल्क से निकलो। और वो रोता गिड़गिड़ाता और फंसता हुआ। एक वक्त आया कि सर्दी का जमाना, और वो चाहता था शहर में घुस जाए, एक तो घुस नहीं पाता, और दूसरे एक वीराने ने जब देख लिया कि किसी तरह शहर में नहीं जा सकेंगे और रुक किया तो शायद डंडे लगे या ये कि फिर हमको जेल या मौत का शिकार होना पड़े, तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफा हमाम, हैदराबाद से उसका ज्यादा ताल्लुक है, हदीस की किताबों में सबसे पहली हदीस की किताब है, यह सहीफा है। वो समझा आपने, मुझसे शकील को जवाब दिया था आप ही के शहर के एक आदमी ने, और बड़ा काम किया था, उसी के हवाले से लिखा है। तो मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ताला ने, वो वहीं ठिठुर रहा था, मर रहा था, वैसी कसम पुरसी की जिंदगी शायद उसने कभी गुजारी। और जब सारी तरफ से अंधेरा, न कोई दोस्त, न कोई अनीस, न किसी तरह का न माल न दौलत, और हर तरह से उसको ऐसी परेशानी लाहिक हुई कि वो अल्लाह जल्ल शानहू के सामने हाथ उठा लिया। बहरहाल
یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے شہر کے باہر خرابات میں، اس ویرانے میں پڑی ہوئی ہے، آپ جائیے ذرا دیکھیے اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور اٹھایا اور کہا کہ اس کو یہ کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ شہر والوں کو بھی بتاؤ، اس کے جنازے میں پہنچاؤ، اور جب لے کر کے آئے شہر کا ہر آدمی، یہ تو وہی اوباش ہے، وہی بدترین انسان ہے، اور وہی ہے کہ جس نے پورے ملک کو اور پورے شہر کو خرخشے میں ڈال رکھا تھا۔ ایسے آدمی کا موسیٰ علیہ السلام اور اس طرح کا اہتمام، اور یہ کہ پورا منادی کرا دیا کہ پوری قوم بنی اسرائیل اور غیر آ کر کے اس کے سامنے اس کے جنازے میں شریک ہو، کیا مسئلہ ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، چاہے ایسا ہو، اس طریقے کا ہم الزام رکھتے ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا اس نے کہا کہ کوئی انیس نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، رب العزت والجلال تو ہے، اسیان ما و رحمت پروردگار ما آرا نہایت نہ ایرا نہایت، میں گناہوں کا سب سے بڑا سرگنا اس سرزمین کا، رب العزت والجلال مجھے خوب معلوم ہے، آج کوئی نہیں، نہ آگے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے، اور رب العزت والجلال ان کان قد عظمت ذنوبی عظمتا فلقد عرفت ان عفوک اعظم، یا ربی ان کان لا یرجوک الا محسن فمن یلوذ ویستجیر المجرم، میرے پروردگار اب یہ میں آیا ہوں، گناہوں کا ایسا پہاڑ ہے، ایسا انبار ہے کہ رب العزت والجلال مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے، تو ہے اور میں جانتا ہوں اور قوم جانتی ہے، جرم کا کوئی طریقہ میں نے نہیں چھوڑا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے، دیکھیں اللہ کی قدرت پر ہم لوگ ہر روز بھلا دیتے ہیں، ہر واقعے میں بھلا دیتے ہیں، اس کو اعتراف تھا کہ اللہ تعالیٰ تیری عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں، تیری بڑائی اتنی بڑی ہے کہ سب کچھ ہو جائے تب بھی تیری رحمت کے مقابلے میں ایک ذرہ ہی ہے۔ دیکھیں ایک تو اس کا ایمان دیکھیے کہ کس طرح کا ہے اللہ تعالیٰ، دل سے کہنے کے لیے نہیں، اور اس کے بعد کہا کہ اگر صرف اچھے اچھے کام کرنے والے اولیاء لوگ، انبیاء لوگ، بزرگ لوگ، عالم لوگ، تہجد گزار لوگ، اور وہ دنیا میں تیرے برگزیدہ بندے ہیں جو نیکیوں زمین پر چلتے ہیں تو اکڑتے نہیں، جیسے میں اکڑتا تھا، دوسروں کی عزت میری وجہ سے محفوظ نہیں تھی، ویسے نہیں، بلکہ وہ اپنی نظریں بہت نیچی رکھتے تھے، اگر ایسے ہی لوگ تیرے دربار میں روتے گڑگڑاتے ہیں تو مجھے بتا دے میرے پروردگار، فَبِمَن يَلُوذُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ، کہ صرف پناہ کی جگہ ایک مجرم کی کون سے ہو سکتی ہے، اور امید کی کون سی چوکھٹ ہے جس کے دروازے پر میں اپنا سر رکھ، اللہ تو ہی بتا۔ تو ایسے توبہ کیا تھا اس نے، سمجھا؟ لوگوں نے کہا کہ اس اوباش کے جنازے میں لا دیا، اسی لیے آج جو ہم ہر ایک کے خلاف کردہ گناہ یا نہ کردہ گناہ، اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، بدگمانیوں سے اور ہر طرح کے شر و فساد سامنے آتے ہیں، آپ کو اس طرح سے ملوث کیا ہے کہ اس دن جب آئے گا اور کہے گا مل مفلسو فیکم فینا یا رسول اللہ، کہا کہ تم سے ہم میں سے مفلس، اللہ سب سے زیادہ فقیر غریب کون ہے ہمارے درمیان؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ نے کیا کہا؟ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، اللہ کے نبی آپ پوچھتے ہیں کہ سب سے زیادہ گھٹیا آدمی، سب سے گرا پڑا غریب محتاج لاچار کون ہے تمہاری سوسائٹی میں مدینے میں؟ تو ہم تو یہی جانتے ہیں کہ جس کے پاس 1 روپیہ نہ ہو، 1 پیسہ نہ ہو، رہنے کا کچھ نہیں، اوپر چھت ہے آسمان اور نیچے زمین ہے اور اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب بولے یہی تو ہے میرے پاس۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ نہیں ہے، فقیر اور غریب وہ نہیں ہے، بلکہ اصل کون ہے؟ اصل فقیر اور غریب وہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ اخذ مال ھذا، کچھ نہیں ہے تو دل میں ان کے خلاف ایک کینہ رکھا ہے، ایک کپٹ رکھا ہے، ایک سازش رکھی، یا بدگمانی کے شکار ہو گئے، چاہے بدگمانی جہاں سے پالا ہو۔ کہا کہ ایسا انسان آئے گا اور اس کی جو کچھ نیکیاں بھی ہوگی، تہجد تک بھی ہوگی، یا جتنے بھی اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا، سب لے کر کے دے دیا جائے گا جو ان کے سے ادنا بدگمانی کی، مارنا اور کاٹنا اور ستانا اور اس کو عزت کے پیچھے پڑنا تو بہت بڑی بات یہ ہے،
یہ انسان صرف گناہوں لوگوں کے گناہوں پر نہیں فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پوری قوم کو اور یہ کہا کہ اگر اس کے جنازے میں یہ مرتے مرتے اگر اشارہ کر دیتا تو فرعون اور اس طرح کی ساری دنیا کو میں بخش دیتا. اس نے اپنے گناہوں کو اور اپنے یہ میں مر گیا اپنے لیے رو کر کے, کیا میں ایسے کو نہ بخشوں؟ لیکن اگر اہل زمانہ کو کے لیے یہ دعا کر کے مرتا تو میں کسی کو بلا بخش جنت کو پہنچایا نہیں. یہاں تو یہ استقبال ہو رہا ہے, ہائی فائی ریڈ کارپیٹ بچھائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ بچھا رہے ہیں, بچھوا رہے فرشتوں کو. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعوا الی ربک راضیۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کہا کہ اے جو اس دنیا میں آ کر کے اور اسی کی کھا کر کے اسی کے ہو کر کے رہ جانے والے نہیں, اللہ سے رشتہ جوڑنے والی اور اس موت پر یقین رکھنے والی, ایسی موت آؤ. ریڈ کارپیٹ تو یہ دنیا کے الفاظ ہیں, ورنہ تم کو کس طریقے سے اللہ جل شانہ کے ہائی فائی گیٹ سے اور انتہائی درجے سب سے اونچائی پر رب العزت ملیک مقتدر, وہ قوت والا ہے اور حقیقی طور پر بادشاہ ہے, اتھارٹی اسی کے پاس ہے, اس کے پاس اب تمہارا مقام متعین ہے وہاں. یہ حقیقت میں اس موت کا اس دنیا کا حال ہے. میں جلدی سے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد. آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دل جو ہے یہ پتھر ہو جاتا. موت سامنے دیکھ کر کے سب سے بڑی حقیقت جس سے حضرت عثمان غنی جب روتے تھے تو ان کے داڑھیوں سے, لمبی داڑھی, اس سے ٹپک ٹپک کر کے آنسو کہیں اور چلا جاتا. اور رات بھر اور دن بھر بھاگنے اور بھوک کی تپش سے چلنے کے بعد عمر بن خطاب جب سوتے تھے تو پسینے سے ایک طرف بالو بھیگ جاتا تھا اور دوسری طرف آنکھوں کے آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی تھی. ایسے تھے اللہ والے, ایسے لوگ تھے, انہوں نے یہ کیا تھا. تو کہا کہ دل, اس کے باوجود روتے تھے کہ یہ دل ایسا نہ ہو کہ کہیں پر مردہ ہو جائے. جس دنیا کے پیچھے اور دنیا جیفا, یہ جو مردار پر ہم لٹک رہے ہیں اور اس کے لیے مر رہے ہیں اور دنیا کے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں میرے عزیزوں. تو فرمایا کہ یہ دل زنگ لگ جاتا ہے, اس پر کائی بیٹھ جاتی ہے, تو جیسا کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا ہے تو زنگ پڑ جاتی ہے. تو فرمایا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوہا کے صاف کرنے کے طریقے تو ہم جانتے ہیں, لیکن یہ دل کیسے صاف ہوگا؟ کہا کہ کثرت ذکر الموت, یہی نسخہ بھلا دیا. قبرستان میں آج کل ایسی صورت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جنازے کے 2 قیراط ثواب ملنے کے بجائے ایسا نہیں کچھ اور مل رہا ہو. جو دلوں کی کیفیت ہوتی ہے, یہ آپ کے سلف کی ایسی, اس کے تصور سے روتے تھے, اس قبر سے اور اس حشر سے اور اٹھائے جانے سے. یہ کیفیت دن بدن کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ قصص قلوب, آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت, موت کو کثرت سے یاد کرو, کوئی لمحہ خالی نہیں جائے, کیونکہ وہ گھنٹی بجا کر کے نہیں آئے گی, وہ آئے گی تو اچانک آئے گی, یا تم کو لے کر کے جائے گی. جو سب سے بڑی حقیقت ہے تلاوت القرآن. اور کہا کہ کثرت تلاوت القرآن. عثمان غنی کو دیکھا تھا دروازے پر بصرہ کے, کوفہ کے, مصر کے اور دنیا کے مختلف خطوں کے سارے بلوائی دروازے پر ہیں, اور 1 مہینے سے طوفان مچا رکھا ہے. ہم گھبرا جاتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز میں اور اپنی حقیقت اور اللہ سے تعلق کو بھول جاتے ہیں. اور وہاں عثمان غنی مزے سے, جس کے چوکٹ پر دشمنوں جس پر کر و فر کر رہے ہیں, مسجد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کی فوج تتر بتر ہو کر کے بیٹھ گئی ہے, اور کوئی مدینے میں پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے محل میں بھی گھس کر کے اور آپ پر حملہ ہو رہے, مزے سے قرآن پڑھ رہے ہیں. ایسے میں موت آئے گی. قرآن سے جب یہ تعلق رہے گا, نہیں تو رات بھر آپ پتہ نہیں کیا دیکھیں, موبائل میں دیکھیں اور دنیا میں رہے اور کہیں کہ موت آئے گی, تو کیا کہ آخری موت ہماری کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. جیسا کریں گے, جیسا آپ ہیں, کیف تعیشون تموتون, جیسا آپ جی رہے ہیں موت ویسے ہی آئے گی. وکیف حیثما تموتون تبعثون, اور اسی پر اٹھایا جائے گا. کلمہ نصیب نہیں ہوگا, کلمہ اسی کو نصیب ہوگا جو اس کام میں لگا رہا. لا تموتن, ہر جمعہ کے خطبے میں, ہر نکاح کے خطبے میں, ہر مولانا صاحب ہر تقریر میں کہتے ہیں. تیسری آیت, پہلی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو, ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو مسلمانوں, اگر تم مسلمان ہو
اور इस हकीकत को जानते हो तो मौत तो आनी है, आके रहेगी, लेकिन तुम हरगिज मत मरना। यहाँ का मौत आएगी, अल्लाह ताला कहता है अला तमूतुन्ना, हरगिज मत मरना, तुमको मैं मरना देखना नहीं चाहता हूं, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, इल्ला है कि क्या हो, अल्लाह के सामने। कितने लोग सजदे में मरते हैं और कितने लोग नमाजों में मरते हैं, कितने लोग रोजा रखते हुए मरते हैं। ये हर वक्त का काम है इस मौत को याद रखना, और इस मौत को जैसा तुम असूल, आप उसी पर मौत आएगी जो आप कर रहे हैं। पूरी जिंदगी आप चाहे कि रात भर बैठी और सुबह तुम तौबा कर रही, गुनाह करते रहे, तस्ली ज़ुनूब व तरतजी दरकल जनान बिहा व फौजल आबदी, वो मतावे गुरूर का सौदा ये है कि आप अल्लाह से बड़ी उम्मीद है, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, इंशाअल्लाह इस उम्मत की दलिदर दूर हो जाएगी, किसी न किसी दिन फतह कामरानी और मुसलमानों को इज्जत शान मिल करके रहेगा। ये इससे बड़ा धोखा हुए जमीन पर। तस्ली ज़ुनूब इला ज़ुनूब व तरतजी, तुम गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हो, सुधार आ नहीं रहा है, कड़ी से कड़ी नहीं, इधर नहीं मिल रही है, इधर मिली हुई है। वत्तर तजी, उम्मीद लगा के बैठे हो अल्लाह की जात से, कहते हो जरूर किसी दिन तो होगा, तिल कलैया मुनदाविलहा, किसी दिन तो होगा। मन नहीं नफ्स का दल्लतन वाबहतहा तुरकर रजाए वहुन गैर फवासिदी, कहा कि ख्वाहिश भी दुनिया में लगे और ख्वाहिश पड़ी हुई है दुनियादारों की तरह। आदम अलैहिस्सलाम से पूरी जिंदगी जन्नत में जब तक रहे, जर्रा बराबर कभी सोचा भी नहीं, थोड़ी देर के लिए वसवसा आया था, जन्नत से निकाल दिया, और यहाँ पर गुनाह किए जा रहे हैं और समझते हैं कि ये कामयाबी धरी की धरी रह जाएगी। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मैं मौका नहीं है बताते कि सलफ सालिहीन, आपके अहले हदीस हजरात खास तौर पर हदीस पढ़ते हुए इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल किए हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े मुहद्दिस थे। मुगारबा की नजर में इमाम बुखारी के गर्चे शागिर्द थे, बात चीजों में बुखारी से ऊपर हो गए, समझा आपने। एक हदीस की उसी में मौत आई थी उनकी। और अबू ज़ुरआ राज़ी मत पूछिए, बिदअत के जितने आंधियां चली हुई हैं, सारे मौलाना परेशान हैं, काम ही नहीं कर रहे, परेशान क्या होंगे, किसी और दुनिया में मशगले में लगे हुए हैं। अबू ज़ुरआ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, जानते हैं उनके शागिर्द आए 6 लाख हदीसें याद, और जब मौत आई तो उनके शागिर्दों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन की जाए। ऐसे दुनिया में शागिर्द होंगे, कहा कि हमेशा इसने पढ़ाया, आज इस दुनिया के बड़े इमाम के तो हम पढ़ाने जाएं कलमा। अदब उस वक्त भी कर रहे थे जब मौत में जा रहे थे। यहाँ तो हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खप्ती समझते हैं। 2 लफ्ज जाना नहीं, सारी दुनिया पर हुक्म लगाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने 6 लाख हदीसें याद थी और सुनाना शुरू किया। तो कहा कि चलो वो मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी लफ्ज निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत में जाएगा। कहा कि ये हदीस है। तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी सनद से पढ़ने लगे और हजरत यहया इब्न मईन अपनी सनद से पढ़ रहे हैं और हजरत इब्न सादान अपनी सनद से पढ़ रहे हैं। जब ये पढ़ने लगे तो ये मौत जो फरिश्ता सामने खड़ा है, उस वक्त ये हदीसें सुन करके, सनद हदीस की जो बयान, हदीस का जो बयान करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं, अहले हदीस तो उसके बगैर हदीस कबूल करते नहीं है। तो उस सनद को पढ़ा। हजरत इस मौत की घबराहट में हजरत अबू ज़ुरआ, जो इमाम अहले सुन्नह हकीकत में था अपने जमाने में, जानते हैं, उन्होंने कहा मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, देखिए ऐसे मौत आएगी, लगेंगे काम दुनिया में और मौत आएगी बिल्कुल मोमिनों वाली, नहीं आ सकती। वहां जब ये पढ़ा तो उन्होंने कहा कि मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु अन मुआज़ इब्न जबल, पूरी सनद पढ़ी अपने से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन कान आखिर कलामी, जिसका आखिरी लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, क्या होगा, दखल जन्नत, जन्नत में जाएगा। अभी दखल जन्नत पर नहीं पहुंचे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म हुआ था, रूह परवाज कर गई। ऐसे में लगे रहिए, ऐसा मिजाज बनाइए, ऐसा दीन रखिए, तब इस मौत का कोई गम नहीं। और अगर मौत में सब्र नहीं आ रहा हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसको सब्र ना आ रहा हो और सबसे बड़ी दुनिया की इज्जत और पर्सनालिटी और उसका दुनिया और आखिरत का
سب سے بڑی جو دولت تھی وہ لٹ گئی ہو, موت آ گئی ہو اس کو, تو تم یاد کرو میرے بارے میں جو ہر مومن کو مصیبت ہوتی ہے. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. حضرت عمر کو ایسی غصہ نہیں آتا جو کہے کہ محمد مر گئے تو میں اس کو گردن اڑا دوں گا. پاگل ہوئے تو مسلمان, اور کون ہے جو مسلمان رو نہیں دیتا جب آپ کی موت کا ذکر آتا ہے. اور آپ کی بیٹی کہتی ہے کہ اس دن کے اوپر بھی جو مصیبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے سے ہوئی ہے, اگر اس دن کے اوپر آئے تو یہ رات کالی رات میں بدل جائے. ایسی مصیبت میں بھی صبر آ گیا, اور اس صبر کو بھی ہم نے, تو صبر انہی کے لیے ہے, اور یہ موت بہتر انہی کے لیے ہے جو اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس موت کو یاد کر کے اور اللہ جل شانہ کے دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. رب العزت والجلال ہم کو جب یہ دنیا, یہ فانی دنیا جو آنی جانی دنیا ہے, اس کے تمام فساد میں جو دوسری قوموں کو ہم اتہام دیتے ہیں, ہم کو تم نے یہ توفیق ارزانی فرمائی ہے ایمان کی, اس پر چلنے کی اور اس کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.